ربانی کلاس رابعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها۔ احباب گرامی قدر، 1 سال ہوا پوری دنیا غزہ کا قتل عام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ 57 اسلامی ملک وہ بھی اس قتل عام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں اور پتہ نہیں کس وجہ سے برداشت بھی کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کی طاقت اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ مسلمان خاموش ہیں۔ 57 اسلامی ممالک نے بغیرتی کا لبادہ اوڑھ لیا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی اٹھ کھڑا ہو اور اگر اسرائیل کو یہ معلوم ہو کہ ان اسلامی ممالک میں اتنی غارت موجود ہے کہ وہ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ بے حیائی، یہ ٹھٹائی، یہ بے شرمی جاری رکھے، یقیناً اس کو کوئی خطرہ محسوس ہوگا، یقیناً اس کو کوئی خطرہ محسوس ہوگا، یقیناً اس کو کوئی ڈر محسوس ہوگا۔ آپ بائیکاٹ کر لیجئے مصنوعات کا، آپ کانفرنسز کر لیجئے، آپ سالانہ برسی منا لیجئے، آپ سالانہ یادداشت کر لیجئے، آپ اظہار یکجہتی کی کانفرنسز کر لیجئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اور اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ اس اظہار یکجہتی کا ان بیچارے غزہ کے مسلمانوں کو کیا فائدہ ہے؟ ان کو اس بات کا کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے، وما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ 57 اسلامی ملک کے مسلمان کہلانے والوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وما لکم، تمہیں کیا موت پڑ گئی ہے؟ وما لکم، تمہیں کیا بیماری پڑ گئی ہے؟ وما لکم، تمہیں کس بے بسی نے آ لیا ہے؟ وما لکم، تمہیں ہو گیا ہے؟ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ۔ علاج ایک ہی ہے کہ وہ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے، کٹنے کے لیے، مرنے کے لیے کھڑے ہو اور ان کے ساتھ جا کر اظہار یکجہتی کرو، اور ان کے ساتھ جا کر اظہار یکجہتی کرو۔ یہ کوئی اظہار یکجہتی نہیں، اظہار یکجہتی یہ ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں اور ان کے ہر قدم ساتھ رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کی مدد فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔